بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے جی۔ آج ہمارے ساتھ سندھ کے پرعزم نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر انقلابی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں جو سندھ کی جو صورتحال ہے، سیلابی جو صورتحال بن چکی ہے، اور اگر پورے پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ ناردرن ایریاز کی اگر بات ہو، جنوبی پنجاب کی بات ہو، سندھ کی بات ہو، بلوچستان کی بات ہو، تو یہ تقریباً سارے علاقے میں ہمیں سیلاب سے متاثر نظر آتے ہیں۔ تو ہر علاقے کے اندر بعض جگہ پہ دریا کی وجہ سے دریا کا پانی اتنا بڑھ گیا کہ جس کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال میں اتنی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ بعض جگہوں پہ بارش کی وجہ سے یہ سیلابی جو ریلے ہیں وہ آئے اور پورے علاقے تباہ کر کے چلے گئے۔ تو اسی سلسلے کے اندر ادھر ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر انقلابی صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ یاسر انقلابی صاحب جی لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں اور زیبل یونیورسٹی سے یہ لاء کی ڈگری کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ اسپیشلی فلڈ ریلیف ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کراچی سے یہ آئے ہیں، اور یہاں پہ ان کا اپنا گاؤں سیلاب کی زد میں آ چکا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ ان کے گاؤں کی بہت بری صورتحال تھی۔ گھروں کی اتنی بری صورتحال تھی کہ لوگوں کے پاس کھانے کو راشن موجود نہیں ہے، لوگوں کی سے چھت وہ چھن چکی ہے۔ اور آئیے ان سے بات کرتے ہیں، یہ جو سندھ کے اندر سیلابی صورتحال بنی، یہ ان کی وجوہات کیا تھی، کیا وجہ بنی کہ اتنی خطرناک صورتحال یہاں پہ پیدا ہو گئی۔ ہم نے دیکھا کہ سڑکیں نظر نہیں آ رہی، راستے بند ہو گئے، ٹوٹ گئے۔ جی یاسر بھائی، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ، یہ جو موجودہ صورتحال ہے سندھ کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ امتیاز چیمہ صاحب۔ جی سب سے پہلے اگر بات کی جائے سیلاب کے اوپر اور سسٹم کے اوپر اور جو وجوہات ہیں، تو بہت وقت چاہیے، درکار ہوگا بہت سا وقت۔ لیکن آپ نے صرف مجھ سے جو سوال کیا ہے وہ سندھ کے بارے میں، اور اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں اس کے حوالے سے آپ نے یہ سوال کیا ہے، تو میں ڈائریکٹ اس چیز پہ آنا چاہوں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو اس دفعہ بارش آئی ہے، پہلے اس قسم کی بارش کبھی نہیں ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آسمانی آفت الگ تھی اور زمینی الگ۔ آسمانی بارش تو تھی، لیکن زمینی جو سیلاب کا جو روپ دیا گیا ہے، یہ ہاتھوں سے دیا گیا ہے۔ اچھا جی بالکل۔ میں کوئی 1.5-2 ہفتے سے جو ہے نا کراچی سے آیا ہوا ہوں۔ میں نے سندھ کے مختلف ڈفرینٹ ایریاز کا وزٹ کیا ہے۔ ابھی ہم گمبٹ میں موجود ہیں۔ تو میں نے اپنے ایریاز آپ نے یقیناً دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، میرے اس پہ ٹائم لائن پہ پیج پہ آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو میں نے اپنا بھی علاقہ وزٹ کیا، تو مجھے یہ نظر آیا کہ میں وزٹ کرتا جا رہا تھا، کہیں پر جو ہے نا ایک رنگینی نظر آ رہی تھی۔ رنگینی اس وجہ سے کہ وہاں پر فصل کھڑی تھی، اور دوسری طرف جو میں رخ کر رہا تھا تو وہاں پر پانی ہی پانی تھا، تباہ کن حالات تھے وہاں پر، بستیوں کی بستی جو ہے نا تباہ تھے۔ تو میں نے لوگوں سے سوال کیے کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے، ادھر فصل کھڑی ہوئی ہے، ادھر تباہ کن حال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ادھر یہ فلاں وڈیرا ہے، یہ فلاں سردار کی زمینیں ہیں۔ تو پوچھا کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب یہ پانی کی صورتحال، جب ایک جگہ پہ 6 فٹ پانی کھڑا تھا، تو دوسری طرف سے اوپر والے جو سطح پہ جو زمینیں تھیں وہ سرداروں وڈیروں کے تھے، تو انہوں نے کٹ لگائے، پانی کو کٹ لگا کر وہ نیچے جو ہے نا بھیج دیا۔ اگر ہم مذمت کرتے تھے یا کچھ رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے، تو وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہمیں جو ہے نا بلیک میل کرتے، سامنے تھریٹس کرتے، جو ہے نا تھریٹ کرتے۔ وہ 250-200 بندے بلا کے، مطلب باقاعدہ گنز کے ساتھ، ہتھیار بند جو سامنے آ کے مظلوموں کو ڈراتے تھے، کہتے آپ اگر آگے آئے تو آپ اپنی لاشیں اٹھائیں گے۔ ایسی جو ہے نا دھمکیاں دے کر انہیں بھگا دیتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہم دیکھ کے آئے ہیں۔ ایسی صورتحال، یہ صرف سیلابی صورتحال جو ہے،
یہ خود جو نمائندے ہیں ان کی خود کی جاگیریں، یہ جو زمیندار کہلاتے ہیں، یہ تقریباً زمیندار ہیں خود سندھ میں جو بھی ہیں وہ، یہ سندھ تقریباً ایگریکلچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ سارے سردار وڈیرے اور اس کے علاوہ MPs یہ سارے اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو بھی دریا تھے، جو بھی بڑے بڑے کینالز تھے، ان سے جو سم نالے کے نام سے مشہور ہیں ڈفرینٹ، تو انہوں نے وہاں پر کٹس لگائے. بھائی وہ تو نیچرلی ایک بارش تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو زمینی آفت جس کو کہلائے گی، یہ خود یہ جو تھے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صورتحال تھی. اس کی وجہ سے جو نا، جو 6 فٹ ایک طرف پانی تھا تو دوسری طرف سے 6 فٹ اور پانی جو ہے نا جمع ہو گیا، وہ 12 فٹ بن گیا. اب 12 فٹ تو ڈبل، جو تقریباً 5-6 فٹ کا بندہ ہوگا تو وہ تو ڈوبے گا نا. اس کی زمینیں ڈوبیں گی، اس کی مال مویشی جو نا مطلب مریں گے، جو اس کے فارمز ہوں گے مچھلیوں کے وہ تو تباہ ہوں گے نا. تو یہ صورتحال ہے. یہ صرف اس کا مطلب ہے یہاں پہ جو مقامی جو وڈیرے ہیں، جو جاگیردار ہیں، جو سردار ہیں، انہوں نے اپنی ذاتی مفادات کی خاطر اپنی جو چیزیں تھیں، اپنی جگیروں کو بچانے کے لیے، اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے پانی کا رخ اپنی زمینوں سے ہٹا کر لوگوں کی بستیوں کی طرف کر دیا، وہ ان کی زمینوں کی طرف کر دیا تاکہ وہ اپنی ذاتی مفادات، جی بالکل ایسا ہی حفاظت کر سکے، اپنی زمینوں کی حفاظت کر سکے. تو اسی وجہ سے ہم نے یہ ساری جو تباہی ہمیں نظر آتی ہے سندھ کے اندر. جی بالکل یہی وجہ ہے. اچھا دیکھیں کہ 2010 میں جو سیلابی صورتحال تھی، اس ٹائم پہ بہت سی وجوہات تھیں اس کے پیچھے بھی. تو اصل وجہ اتنی بڑی تباہی نہیں تھی. جو زمینی جو مطلب ریلے تھے بڑے بڑے، ہاں مانتا ہوں بلوچستان میں اس طرح کا تھا، سوات میں اس طرح کا تھا، لیکن سندھ میں ایسی کوئی صورتحال نہیں بننی تھی. انہوں نے ہاتھوں سے کیا ہوا ہے. اور چلیں ٹھیک ہے، صورتحال پیدا بھی ہو گئی. اب اگر بات کرتے ہیں ریلیف کی، ہماری جو سندھ حکومت ہے اس نے ایک قدم اٹھایا، فنڈ اکٹھا کیا، جو یورپین یونین سے فنڈ اکٹھا کیا، اس کے علاوہ وزٹس کروائے. وزٹ کروانے کے بعد بھی جو نا اربوں خربوں جمع کیے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ نے اچھا قدم اٹھایا. لیکن وہی لوگ جو نیچے آپ کے نمائندے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کٹس لگوائے، بستیاں تباہ کروا دیں، اپنے زمینوں کو بچانے کے چکر میں سب کچھ کیا. کیا وہی بندے اب ریلیف دیں گے لوگوں کو؟ کیا لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے؟ کیا ان کی جو بیسک جو نیڈس ہیں، وہ جو بچے سسکتے ہیں، جو بھوک سے بلکتے ہیں مسکین، کیا وہ ان کے لیے کچھ کریں گے؟ وہی لوگ جو ان کی وجہ بنے ہیں، وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کریں گے، ڈیفینیٹلی وہ نہیں کریں گے. ظاہر سی بات ہے، وہ اپنے ڈیرے بھریں گے، اپنے جو ان کے بیٹھے جو ان کے چوپال کہتے ہیں، اتاق کہتے ہیں، وہ ان کو بھریں گے نا، وہ تھوڑی کام کریں گے. تو اگر اس طرح چلا تو اب اس سیلاب کی وجہ سے ہم تقریباً 20-50 سال پیچھے چلے گئے. انہوں نے وہی بستیاں، وہی شہر ڈبائے ہیں جو پہلے ہی 100 سال پیچھے تھے. تباہلی کا شکار تھے. وہاں پر نہ پراپر ایجوکیشن سسٹم ہے، نہ وہاں پر کوئی ہاسپٹل کا کوئی نظام ہے، نہ کوئی ایڈمنسٹریشن ہے. آپ چلیں نا، آپ ایریاز گھومیں، وہاں پر دیکھیں. یہ دیکھیں یہاں پہ بعض لوگ کہتے تھے یہ شہر ہے، لیکن ہماری طرف اگر دوسری بات کریں تو وہاں پہ گاؤں کی بھی یہ صورتحال ہیں جو یہاں پہ شہروں کی ہے. بالکل، یعنی کہ اس حد تک جی بالکل لوگوں کی یہ حالت ہے. تو پہلے ہی مطلب کہ وہ بیچارے جو ہے نا اکنامیکل طور پہ جو ویک تھے. تو آپ نے تو ان کے ساتھ بہت بڑا حشر کیا ہے نا. انہوں نے تو ہاتھ سے ان کو جو نا تباہ کیا ہے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو سیلابی صورتحال ہمیں جتنی نظر آتی ہے، ہم رستے سے آئے، یہاں کئی رستے تو بند تھے. ہم نے دیکھا کئی جگہوں پہ اتنا تیز پانی تھا کہ وہاں پہ جو سڑک رستہ وہ ہمارے سامنے کئی ٹوٹے ہیں. جی ہم نے دیکھا، رستے سے آ رہے تھے، سامنے کئی چیزیں ہمارے واقعات ایسے ہوئے. تو یہ ساری اتنے ساتھی لوگ، اتنے وہ بے حس لوگ جنہوں نے اپنی ذاتی مفادات. سر میں آپ کو ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے علاقے میں ایک سسٹم ہے کہ 3 سال کا کانٹریکٹ دیتے ہیں. اچھا. روڈ جو بناتے ہیں نا، یہ ٹھیکیدار جو ہوتے ہیں
ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں, پھر وہ 3 سال کا کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے, 3 سال کے اندر وہی روڈ 1.5 سال کے بعد اکھڑ جاتا ہے. ابھی آپ آئے نا ہمارے ایریا میں, آپ نے یقیناً تھوڑا بہت سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا, اور خود بھی کچھ علاقے ہمارے ساتھ آپ نے وزٹ کیے ہیں, تو آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ روڈ کیا صورتحال تھی وہاں پر. بالکل صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں, وہ گاؤں, وہ روڈ, سب کچھ ختم ہو چکا ہے. نہیں وہ جیسے پانی گزرا تھا, ہم سائڈ پہ ایسی ہاتھ کے ساتھ تھوڑا ٹچ کیا تو سائڈ سے روڈ نیچے گر گیا. دیکھیں اگر یہ وہ اتنا پانی تیز تھا کہ وہ جتنے دن سے گزر رہا ہے, یہ تو منٹ بھی نہیں لگے گا ایسے جناب, چلتے چلتے. سر یہ سارے مطلب کہ نا ڈپینڈ کرتا ہے کرپشن پہ. جی جی, پورا کا پورا جو ہے نا ایک چین بنا ہوا ہے ان کا, تو یہ مل بانٹ کر کھاتے ہیں. تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ صورتحال ہے, تو اس جو یہ نازک صورتحال ہے ہمارے سیلاب کا, تو اس میں یہ وہ کیا ریلیف دے سکتے ہیں. اگر ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ بھئی حکومت کچھ نہ کچھ کر رہی ہے, تو ایک پراپر جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس رکھے. اگر ٹھیک ہے آپ نہیں کر سکتے, آپ پاک فوج کے حوالے کر دیں وہ چیزیں, ٹھیک ہے آپ پاک فوج کے حوالے نہیں کرتے, آپ جو فلاحی ادارے ہیں, یہ جو NGOs ہیں, بالکل پراپر طریقے سے کام کر رہے ہیں, ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں, لسٹ جو ہے نا لے رہے ہیں, جو افیکٹڈ فیملیز ہیں پراپر ان کی لسٹ بنا رہے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں, راشن دے رہے ہیں, ٹینٹس دے رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیں صرف یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے, بہت سے دوست جو ہے نا 1-2 دن کا کھانا, پکا ہوا کھانا سیٹ کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو بھی, ہمارے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, تو وہ کر رہے ہیں 1 یا 2 دن, یہ 1 ہفتے تک. یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے. دیکھیں ان کو اوپر جو ہے نا بھرنے میں کوئی 1.5-2 ماہ لگ سکتا ہے. اب جتنی ان کی بری حالت تھی, جی بالکل. اور اس کے علاوہ اب ہمارے علاقے جو ہے نا, جیکم آباد ہو, سکھر کے نیچے آپ جائیں گے تقریباً صحبت پور, دیر الیار, جعفر آباد تک, تو یہ سارے جو علاقے ہیں وہ تقریباً ایگریکلچر پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اب یہ جو وہ ہمارے فارمرس ہیں, جو زمیندار ہیں, وہ سارا سب کچھ ڈپینڈ ہی ایگریکلچر پہ کرتے ہیں. تو وہ بیچارے کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا قرضہ اٹھاتے ہیں, پہلے چیزیں لیتے ہیں, بائکس لے لی آپ نے, کوئی مطلب یہ بیج وغیرہ بھی کرتے ہیں تو اس کا بھی قرضہ اٹھاتے ہیں. یہ سب کچھ کر کے نا فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ سے یہ چیز لے رہا ہوں, تو میں یہ میری چاول جب مطلب کہ تیار ہو جائے گا, یہ فصل جو کھڑی ہے تیار ہو جائے گی, اس کے بعد میں اس کو کاٹوں گا, اور اس کے بعد جو ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو پیسے دوں گا اس سے. تو وہ ان کو ایک مطلب امید ہوتی ہے کہ بھائی میں یہ چیز کروں گا. لیکن اب انہوں نے قرضہ بھی اٹھایا ہوا ہے, سب کچھ کیا ہوا ہے, اب اس کے بعد یہ کیسے کریں گے؟ آپ بتائیں نا. ان سے سوال کریں کہ یہ جو آپ دے رہے ہیں نا 25,000, یہ صرف 1 بوری راشن کی, کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ تو میری گزارش یہی ہے, پورے پاکستان سے ہے, حکومت پاکستان سے ہے, کہ پراپر طور پہ جن کے گھر جو ہے نا مطلب کہ گر گئے ہیں, ان کو پراپر گھر پرووائڈ کیے جائیں. یہ حکومت کی ذمہ داری حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے, یہ بیسک رائٹس میں آتا ہے ہمارے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ چیزیں ہو جائیں گی, اور ان کو جو ہے نا ایک وظیفے ٹائپ, ایک منتھلی یا ہفتے وار ایک سیٹ اپ ہوگا سروے کے بعد, تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر سے بلڈ ہوں گے, اور ہماری جو قوم ہے پھر سے انشاءاللہ خوشحال ہوگی. پاکستان زندہ باد. جی یہ تھے یاسر انقلابی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو یہاں پہ جی لوگوں کی اتنی بری حالت ہے کہ ہم نے دیکھا ویلفیئر جو آرگنائزیشنس ہیں, وہ بعض اوقات ہم نے کئی علاقے دیکھے, وہاں پہ اگر آتے بھی ہیں, پچھلے دنوں نیوز کے اندر بھی آیا کہ لوگوں کی اتنی بری یہاں پہ حالت ہو چکی ہے کہ یہاں سے جو بھی ویلفیئر کی کوئی آرگنائزیشن, کوئی سامان, کوئی راشن یہاں سے گزرتا ہے, تو ہم نے دیکھا ہے پیچھے لوگ اتنی بھوک سے متاثر ہیں, اتنی سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں کہ وہ ان پہ حملہ کر دیتے ہیں, لوٹ لیتے ہیں سارا وہ جو سامان ہے. تو ہم نے دیکھا ہے میڈیا کے اندر, جو میڈیا کے اوپر یہ ایک ہائپ کریٹ کی گئی جنوبی پنجاب کے حوالے سے, وہاں پہ ہم نے کافی علاقے دیکھے, وہاں پہ ویلفیئر آرگنائزیشنز نے ایک پورا ایک سیٹ اپ ترتیب دے دیا, وہاں پہ ہیمہ بستیاں لگائی گئیں, راشن کا سارا انتظام کیا گیا. لیکن یہ جو علاقے ہیں سندھ کے, بلوچستان کے, یہ یہاں سے ہم گزرتے ہیں, جنوبی پنجاب سے ہم آئے, تو
یہاں تک جب ہم پہنچے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس خیمے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی چھت نہیں ہے، لوگوں کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے راشن نہیں ہے. میڈیکل کے حوالے سے یہاں پہ میڈیکل کیمپس کی بڑی اشد ضرورت ہے. بیماریاں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں. مچھر یہاں پہ مچھر کی تعداد بہت زیادہ ہے جی. اور رات کو یہاں پہ خاص طور پر مچھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو میڈیکل کیمپس کی بھی اکثر یہاں پہ ضرورت ہے بہت زیادہ. تو دراصل بات کرنے کا یہ مقصد ہے، ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ویلفیئر آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے وہ صرف جنوبی پنجاب تک. یہاں آگے سندھ میں آنے کی ضرورت ہے، آگے بلوچستان کے جو علاقے ہیں جو پہلے ہی پسماندہ علاقے تھے، لیکن وہاں تک ابھی یہ ریلیف ایکٹیویٹیز جو آرگنائزیشنز کی ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ابھی تک نہیں پہنچی. حکومت کی اگر بات کریں تو وہ آپ کے سامنے حکومت کے حالات ہیں، وہ اپنی ایک نئی اپنی دنیا کے اندر ایک آباد ہیں جی، وہ مشغول ہیں اپنی زندگی کے اندر. انہیں کیا پرواہ قوم کی. دراصل وہی تو باعث بنے یہ سیلابی صورتحال کی. اور بھائی نے ابھی بتایا آپ کو، وہ پانی کا رخ انہوں نے چینج کر دیا اپنی چیزوں کو بچانے کے لیے. پانی کا رخ انہوں نے چینج کر دیا ان لوگوں کی طرف جو پہلے ہی تباہی کا شکار تھے. تو پیغام یہی ہے جی کہ ہمیں جسٹ سوشل میڈیا کے اوپر ایک خاص محدود علاقے کے حوالے سے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ علاقہ متاثر ہوا ہے، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. لیکن وہ علاقے جو اصل میں متاثر علاقے ہیں، یقیناً جنوبی پنجاب بھی متاثر ہوا ہے، لیکن وہاں پہ تو لوگ پہنچ رہے ہیں مدد کے لیے. لیکن یہ علاقے کے حوالے سے میں اسپیشلی بات کروں گا کہ ان علاقوں میں ابھی تک کوئی نہیں پہنچا. ابھی آپ کو اس کے بعد تھوڑے سے کلپ بھی دکھائیں گے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں سڑک کے دونوں کناروں پہ لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، چارپائی پڑی ہوئی ہے، اوپر ایک چادر ہے، اور لوگ ایسے سک رہے ہیں، بلک رہے ہیں. یہاں پہ کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن کا کوئی بندہ یا کوئی گاڑی سے اوپر کے کوئی نیچے اترتا ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کوئی حکومتی کرندہ ہے، وہ اپنے شناختی کارڈ لے کے باہر آ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا، ہم یہاں رستے سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان جیسے بھی ہیں سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے اور اپنے ہاتھوں کے اندر شناختی کارڈ تھامے ہوئے وہ آ رہے تھے سامنے. جی سر سائیں، یہ کیونکہ سندھ کا علاقے کہتے ہیں سائیں یہ ہماری مدد کرے، مسکین ہے، غریب ہے. تو یہ اتنی دردناک صورتحال ہے جی. تو یہاں پہ میدان عمل میں اترنا ہوگا حکومت کو بھی اور ویلفیئر آرگنائزیشنز کو بھی، این جی اوز کو بھی. اس سمت کا رخ کریں. لوگوں کو آپ سب کی اشد ضرورت ہے، آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے. پاکستان اس وقت بہت دردناک صورتحال میں داخل ہو چکا ہے. تو ہم سب کو ایک قوم کی طرح ایک اسٹرگل کرنا ہوگی. ان سب بھائیوں کی مدد کرنا ہوگی، ان لوگوں کی مدد کرنا ہوگی تاکہ اس سیلابی صورتحال سے نکلا جا سکے. باقی یاسر بھائی کا بہت شکریہ، انہوں نے ٹائم دیا. اوکے جی، خدا حافظ، بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.